جب کوئی بھی نطفہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے تو کچھ دن تک وہ بالکل پانی کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد چونک کی شکل میں، پھر اس کے بعد اور بڑھتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے چنگم ہوتا ہے، چنگم کھاتے ہیں، چنگم کی شکل میں، اور پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر اس پر گوشت ہڈی پر پھر گوشت، اور پھر انسان بنا دیا جاتا ہے، کامل انسان بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں یہ پورا جو پروسیس ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے کتاب حکمت میں اس پورے پروسیس کو آج سے 1500 سال یا 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیا ہے۔ آج جب میڈیکل سائنس کے ذریعے سے تحقیق ہو رہی ہے تو ایگزیکٹ وہی نکل رہا ہے جو میرے اور آپ کے رب نے بیان فرمایا ہے۔ سوچیں ماں کے پیٹ میں کیا چل رہا ہے، nobody knows۔ کس طرح سے وہ جنین یا بچہ پروان چڑھ رہا ہے، nobody knows، لیکن قرآن نے اس کو بیان فرما دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں تم کو تو علم نہیں ہے، لیکن دیکھو کس طرح سے بچے کی تربیت اندر ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں جنم لیتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا کی طرف آتا ہے، اور پھر اپنی جو اس کی مدت متعینہ رب نے مقرر فرمائی ہے اس کو پوری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں، یہ سب اللہ کی حکمت سے چل رہی ہیں۔ سوچو اگر آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، تنہا کمرہ ہو، 9 مہینے تک کمرے میں بند کر دیا جائے، شاید آپ گھٹ کے مر جائیں، اور باہر سے کوئی کھانا پینا نہ ملے، اندر ہی جو ہوا اندر ہے وہی ہوا ہے، ہم اور آپ گھٹ کے مر جائیں گے۔ لیکن اللہ کا انتظام دیکھیں، ایسا انتظام فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بھی ایک جھلی کے اندر بچہ یا بچی یا جنین اللہ رب العزت کی عطا کردہ رزق کو کھا رہا ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی عظمت کو وہ بچہ کے بیان کر رہا ہے۔ یہ جب ہم اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے پوری پروسیس بیان فرمائی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، اس کو نطفہ بنا دیا، فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ایک جگہ رکھ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، نطفہ جو پانی ہے اس کو ہم نے علقہ کر دیا، یعنی خون، جمع ہوا خون بنا دیا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر جو جمع ہوا خون تھا اس کو ایسے بنا دیا جیسے کہ چنگم، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس چنگم جیسی چیز کو پھر ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور جب گوشت چڑھ گیا اور اس کے اندر جان ڈال دی گئی، پھر اس کو کھا گیا، اب چلو دنیا میں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو پھر انسان یا جنین دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ ایسی پروسیسنگ ہے، پوری دنیا مل کر ایک چھوٹی سی چیز پیدا نہیں کر سکتی، اور ایک چھوٹا سا اگر پتھر ہوتا ہے، چھوٹا سا پتھر، اللہ ہم کی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ایک چھوٹا سا پتھر اگر کہیں جا کے پھنس جائے، بہت سارے لوگوں کو آج پتھری ہوتی ہے، اسٹون ہوتی ہے، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کو وہ بھی تو رب تبارک و تعالیٰ حفاظت کے ساتھ نکال دے اور ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، ذرا سا آگے پیچھے ہو جائے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، آدمی کو پوری دنیا تاریک نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں رب تبارک و تعالیٰ اس پانی کو چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا، بڑے سے بڑا کرتے 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 ماں کے پیٹ میں 2 kg 3 kg 4 kg تقریباً قریب 5 kg کے بچے ماں کے پیٹ میں پروان چڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیدا بھی ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی چیز اگر ہو تو ہماری حالت کیسی ہو جاتی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو تو پھر وہ دھیرے دھیرے چیز بڑی بھی ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے بڑھتے ساتھ ساتھ والدین کو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ سوچیں خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ کسی ایسی عورت سے یا کسی ایسے مرد سے ملاقات کریں، اللہ سب کو بچوں کی نعمت سے سرفراز فرمائے، جس کے یہاں بچہ نہ ہوا ہو، کبھی اس سے جا کے پوچھیں آپ کہ
بچوں کی نعمت کیا ہے. یا جس کے ہاں بچے ہونے کے بعد چند سال تک اللہ کی مرضی نہیں ہوئی، اس سے جا کے پوچھیں کہ بچے کی نعمت کیا ہوتی ہے. جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کک کرتا ہے تو ماں کو اگر کوئی لات مارے، سوچے ماں کو اگر کوئی لات مارے کسی بھی ماں کو تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن بچہ اگر اپنی ماں کو اندر سے کک کرتا ہے تو ماں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، میرا بچہ ہے، میرا سونا ہے، میرا پیارا ہے، یعنی میرا بچہ زندہ ہے. سوچے آپ یہ کون کر رہا ہے؟ اور تو اور آج میڈیکل سائنس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سنتا بھی ہے اور بہت ساری چیزیں سمجھتا بھی ہے، بہت ساری چیزیں سمجھتا بھی ہے. ارے تم نے تو آج ثابت کیا ہے. ہمارے تو بہت سارے ایسے ولی گزرے ہیں کہ جب پیدا ہو رہے ہیں تو 14 پارے کے حافظ ہو کر پیدا اور پوچھا جا رہا ہے 14 پارے کیسے؟ تو فرمایا کیونکہ والدہ 14 پارے کی حافظ تھی، وہ قرآن پڑھتی تھی، 14 پارے پڑھتی تھی، میں نے سن کے یاد کر لیا. تو آج ثابت کر رہے ہو. باقاعدہ کانپور یونیورسٹی میں اس پر ایک پی ایچ ڈی ہوئی، تھیسس لکھی گئی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے. اور جب پی ایچ ڈی لکھی گئی تو بہت ہنگامہ ہوا، ارے ثابت کیا کہ بچہ سنتا ہے، بچہ سنتا ہے. ہم نے کہا کہ تم تو آج اس کو مان رہے ہو، ہم تو بہت پہلے مانے ہوئے ہیں. اور مانے ہی نہیں، ہمارے پاس دلیلیں ایسی ہیں کہ اللہ کے ولی سن کے اندر اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن یاد بھی کیے ہوئے ہیں. یہ چیزیں ہمارے ایمان کو مزید تقویت پہنچاتی ہیں. اس وجہ سے جہاں ہم کو احکام اسلام بیان کرنا چاہیے، وہی کبھی کبھی قرآن کی اس طرح کی آیتوں کو بیان کرنا چاہیے تاکہ جو غیر ہیں ان کو پتہ چلے کہ قرآن میں صرف لڑائی جھگڑا جو ہے وہ سوچتے ہیں لڑائی جھگڑے کی چیز نہیں ہے. قرآن تو حکمت کی کتاب ہے. کبھی کبھی قرآن کہتا ہے کہ نہیں جہاد بھی ہونا چاہیے، جہاد بھی ہونا چاہیے. سوچیں اگر قرآن میں جہاد کی آیتیں نہ ہوتی تو ہم اور آپ کسی بھی طرح سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہمارے. اور فرمایا کہ نہیں، جب تمہارے اوپر مشکل آ جائے تو پریشانی میں آ جاؤ، تمہارا ملک پریشانی میں آ جائے تو پھر تلوار اٹھاؤ، ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے. آخر یہ آیتیں اگر نہ ہوتی تو ہم کہاں جاتے؟ جہاں قرآن ہم کو ساری چیزیں سکھاتا ہے وہیں جہاد بھی سکھاتا ہے، لیکن اس کے کنڈیشنز ہیں. ایسے نہیں بس کبھی بھی جہاد شروع ہو جائے نا، اس کی کنڈیشنز ہیں. اور وہ کنڈیشن اگر فلفل ہو گئی تو وی سپوز ٹو ڈو جہاد. بہرحال اللہ رب العزت ہم کو آپ کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی سورہ مومنون کے اندر آگے چل کے رب تبارک و تعالی نے ان بندوں کا ذکر کیا جو اس دنیا سے رخصت ہو چلے. ظاہر ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہم تو نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے، ہمارے رسول نے بتایا ہے کہ اس کو پتا رہتا ہے کہ کون اس کو نہلا رہا ہے، کون دھلا رہا ہے اور کون اس کو کاندھا دے رہا ہے. اور یہاں تک نہیں بلکہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے اس کو پتا چلتا رہتا ہے کون اس کو کاندھا دے کر قبر میں اتار رہا ہے. یہیں تک نہیں بلکہ اس کو یہ پتا رہتا ہے کہ کون آ کر میری قبر پر مجھ سے سلام کر رہا ہے. میرے آقا فرماتے تم سلام کرتے ہو، تمہارے مرحومین تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. اور تم عام مرحوم کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھ رہے ہو اور میرے آقا کی حدیث سمجھ رہے ہو تو پھر رسول اللہ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد نہ تو نفع یا تو نہ ہی کسی بھی نقصان کے مالک ہیں. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عام آدمی جب سن سکتا ہے تو رسول اللہ کو سید الخلق ہیں، وہ تو ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت. میرے آقا نے فرمایا تھا نا کہ جب کوئی بھی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں تم جب اس کو قبر میں تاریخ قبر میں چھوڑ کر آتے ہو تو وہ نہ یہ کہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، توجہ دیں، نہ یہ کہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ تمہارے قدموں سے
तुम्हारे जूते की जो आवाज या तुम्हारे स्लीपर से, चप्पल से जो आवाज पैदा होती है, जिसको तुम आमतौर से सुनते नहीं हो, जो आवाज पैदा होती है जिसको तुम नहीं सुनते हो, मेरे आका फरमाते हैं, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, फरमाते मेरे आका वो उस आवाज को भी सुनता है, तुम्हारा महबूब उस आवाज को भी सुनता है। और अगर नेक होता है, अल्लाह ने फजल फरमाया, तो वो आवाज दे दे के कहता है, ऐ लोगों देखो अल्लाह ने मेरे साथ करम फरमाया, मैंने तमाम सवालों का जवाब दे दिया, अल्लाह ने मेरी ये करम फरमाया, मेरी कब्र में अल्लाह ने जन्नत की खिड़कियां खोल दी, कहता है। अब कभी हमारी समाअत में है, ये समाअत, ये जो सुनने की जो कुव्वत है, हमारी समाअत में कमी है कि हम उसकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, वरना मरने के बाद अल्लाह ने उसकी कुव्वत को इतना बढ़ा दिया कि वो हमारी सुन रहा है, दूर से भी कह रहे हैं तब भी सुन रहा है। जब आम आदमी सुन रहा है तो फिर रसूल आज़म का क्या हाल होगा, जो तमाम उलमा, तमाम अंबिया में सबसे अफजल वाला है। बहरहाल फरमाया गया, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो वो कहता है रब से, रब्बि इरजिऊन, ऐ अल्लाह मुझे फिर से दुनिया में भेज दे, लअल्ली अमलु सालिहा, मौला ताकि मैं दुनिया में जाकर नेक अमल कर सकूं। ये कुरान कह रहा है, मरने वाला कहता है मौला मुझे फिर से भेज दे, मैंने देख लिया, मैं समझ गया, मैं उस वक्त तक हकीकत से आशना नहीं था मौला, मैं समझ गया कि मरने के बाद क्या मामला मेरे साथ हो रहा है, मौला एक बार सिर्फ चांस दे दे, आई विल गो बैक, आई विल डू गुड डीड एंड देन कम बैक अगेन, मैं जाऊंगा फिर से अच्छे काम करके आ जाऊंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है नो, once you gain chance, once you given opportunity, not other time you will be given chance, दोबारा कोई चांस नहीं। हमने अपने महबूब की ज़बान से सब कुछ बतला दिया था कि मरने के बाद ये होगा, और तुम थे कि गफलत में पड़े हुए थे, नहीं, अब तुम्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। और एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि वो दुनिया में आकर इबादत जो करेगा, करने के लिए सोचेगा, खास तौर से वो कहेगा कि मुझे अल्लाह भेज दे ताकि मैं जाकर दुनिया में सदक़े का काम करूं, लोगों को सदका दूं। क्यों? इसलिए कि सदका जहन्नम की आग को भी बुझा देता है। अगर आदमी बराबर सदका करता है तो जहन्नम की आग अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हक में बुझा देगा। यहाँ पे तो उमूमन मिजाज नहीं है मेरा यहाँ पर इंडिया में, लेकिन मैंने देखा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह में पूरा मिजाज बना हुआ है, रोजाना के हिसाब से, जैसे वो घर से निकलते हैं सुबह में तो ज्यादा सदका नहीं, लेकिन $1 एक डब्बा रखा हुआ है, उस डब्बे पे रोजाना $1 सदके का दे देते हैं। तो मैं आपसे नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि आप रोजाना 100, 200, 500 दें, लेकिन आप एक मिजाज बना लें कि एक डब्बा से रख, रोजाना उसमें ₹1 डालें सदके के नाम पे, और जब महीना पूरा हो जाए तो वो ₹30 लाके किसी फकीर को दें। आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत के फज़ल करम से आपका सदका भी होता रहेगा, और जो सदके की बरकत है वो भी मिलती रहेगी। और ₹1 क्या है आज के ज़माने में? आदमी अगर पान लेने जाए तो मुझे लगता है मुंबई में आपके पान भी ₹10 से कम नहीं मिलता होगा। पान आप खाएंगे थूक देके खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ₹1 आपने अगर अल्लाह की राह में दिया तो फिर वो आपके काम आएगा। और यहाँ तक भी फरमाया गया कि सदका मुसीबतों को मिटा देता है, मुसीबतों को मिटा देता है। इस वजह से अक्सर ऐसा मैंने देखा कनाडा में कि जो लोग ड्राइव करते हैं, जैसे गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में $1 रखा हुआ है, गाड़ी बैठे बिस्मिल्लाह ₹1 निकाला, $1 निकाला, और गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए हैं पहले उनको दिया, उन्होंने लिया, वो पैसा वही पैसा उसने लिया, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, सबके हाथ से घूम के वो डब्बे चला गया। अब ऐसा नहीं कि सदका एक के लिए, एक की तरफ से हुआ, वो सबके हाथ से घूम कर सदका सबके नाम से निकल गया। सोचिए वहाँ जबकि इतना दीनी तालीम नहीं है, मिजाज इतना नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत ठोस है, हमको भी ठोस बनाना चाहिए। बहरहाल फरमाया गया नहीं, अब तुझे नहीं चांस दिया जाएगा,
ظاہر ہے ان کو تو چانس نہیں دیا گیا، قرآن کہتا ہے ان کو تو چانس نہیں دیا گیا، لیکن اے لوگوں تم تو ابھی بھی دنیا میں ہو، تمہارے پاس تو چانس ہے، تو آخر تم کیوں ایسے عمل نہیں کر رہے ہو جس سے تم اللہ رب العزت کو خوش کر سکو، اور جب تم قبر میں آؤ تو رسول پاک فرمایا ہے فرشتوں اس کو چھیڑو مت، یہ تو میرا غلام ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی مثال انسانوں کے سامنے رکھ کر اور قیامت میں پوچھے گا کتنے دنوں تک تم دنیا میں ٹھہرے رہے، کتنے دنوں تک ٹھہرے رہے، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے سالوں تک تم ٹھہرے۔ جانتے ہو جب قیامت میں انسان ہوگا تو کہے گا کہ پوری دنیا کی جو میری زندگی تھی اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں ایک دن دنیا میں ٹھہرا ہوگا یا آدھا دن، چاہے وہ 70-80 سال کی زندگی گزار کے گیا ہوگا، لیکن جو زندگی قیامت کے بعد ملنے والی ہے وہاں تو پھر ختم، موت ہے ہی نہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے انسان کہے گا مولا شاید ایک دن یا آدھا دن ہم نے زندگی گزاری ہے، تو اللہ فرمائے گا اے کاش تم دنیا میں میری عبادت کر لیے ہوتے، دنیا میں مجھ سے ڈر کر میرا خوف رکھ کے تم میری بیان کردہ جو خطوط ہیں اس پر عمل کر لیے ہوتے، میرے رسول کے قول پر عمل کر لیے ہوتے، تو پھر تم کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، تم بھی جیسے دوسرے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازیوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، تم بھی سرفراز ہو رہے ہوتے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں کوٹ کرتا ہوں، اس پہ بات ختم کروں کہ میرے اور آپ کے آقا کتنے رحیم کریم ہیں کہ جو قیامت میں تو کرم فرمائیں گے، قبر میں تشریف لائیں گے تو قبر میں بھی ان کے آنے کی وجہ سے سبحان اللہ جو مومن ہوگا سنی ہوگا اس کو سرور نصیب ہوگا، خوشی نصیب ہوگا۔ فرشتے جب پوچھیں گے کہ تم اس پیاری سی صورت والے کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے جس نے رسول پاک کو زندگی بھر اپنا نبی تسلیم کیا اور چاہا ہوگا کہ کاش مجھے رب تبارک و تعالیٰ اس محبوب کی زیارت کروا دے، تو پھر وہ تو کہے گا نا اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں ہٹوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس تجربہ کے واسطے، فرشتوں ذرا ہٹو، جواب پہلے بعد میں ہم دیں گے، پہلے رسول پاک کے قدم تو چومنے دے دو۔ اور پھر رسول پاک کا جلوہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے سنی کہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اور جو دوسرے والے ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہدایت کا علم نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، مر کے مٹی میں مل گئے، اور جب مر کے مٹی میں مل گئے تو یہ آپ کہاں سے ہیں، ہر ایک کی قبر میں آ رہے ہیں، اور ہم جیسے بندہ الحمدللہ سنی مسلمان رہے گا تو وہ تو خوش ہو جائے، رسول پاک تشریف لایا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، اور جو دوسرا والا ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی، بس اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بھی ہدایت دے دے تاکہ اسی طرح کی نعمتوں سے وہ بھی سرفراز ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے اور گزرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں قبر کے مرحوم ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ دنیا جو بھی کہے کہ رسول کو کیا خبر کیا ہو رہا ہے، لیکن بخاری شریف کے الفاظ گواہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور یہی تک نہیں صرف عذاب بلکہ یہ فرمایا کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، دونوں کے لیے بتایا۔ ایک کے بارے میں بتایا کہ یہ چغلی کرتا تھا، چغلی سمجھتے ہیں، چغلی بیک بائٹنگ، بہت برا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، اس کے پاس آیا تو وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، اور اس کے پاس گیا ارے وہ تو ویسا ہے، لگائی بچھائی، چغلی کا کام،
اور دوسرے کے بارے میں فرمایا حضور نے کہ یہ بندہ ایسا تھا کہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں، پیشاب کر رہا ہے ڈرنے سے اور قطرے ادھر لگ رہے ہیں، تو فرمایا میرے آقا نے کہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر بھی عذاب ہوا ہے۔ اچھا، اب جب میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو میرے کریم رسول سے یہ بعید تھا کہ رسول وہاں سے گزرے اور ان کے اوپر سے عذاب نہ اٹھایا جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ جلدی سے جاؤ، کوئی تر شاخ توڑ کر لے آؤ، برانچ توڑ کر لے آؤ۔ صحابہ گئے جلدی سے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا کے پاس لے کر آئے کہ کھجور کی یا کسی بھی درخت کی شاخ توڑ کر کے لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تھوڑا اس قبر پر اور تھوڑا اس قبر پر، دونوں قبروں پر نصب کر دیا، اور پھر آقا نے فرمایا جب تک یہ شاخیں سوکھے گی نہیں تب تک یہ تسبیح کرتی رہیں گی، اور اس تسبیح کی بنیاد پر صاحب قبر کو فائدہ ملتا رہے گا، عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، بلکہ روایت کے مطابق ان کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم اور آپ اپنے آقا کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرحوم کی قبروں پر پھول ڈالتے ہیں کہ یہ پھول جب تک قبر پر رہیں گے تسبیح پڑھیں گے اور اللہ فضل فرمائے گا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہ ہمارے اپنے نصیب کی بات ہے، الحمدللہ ہم پھول پاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم کو پھول نصیب ہوتا ہے، اور جو دوسرے ہیں ان کو کیا نصیب ہوتا ہے، اتنی پٹائی ہوتی ہے کہ پھول پھول جاتے ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، جو رسول پاک کا نہیں تو پھر ظاہر ہے پٹائی ہوگی، یہ تو پکا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے سخت گرز بنائے گئے ہیں اور فرشتے مارتے ہیں۔ اور ایک روایت میں بلکہ آیت کریمہ میں جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر جب عذاب ہوگا تو فرمایا گیا اتنا ایسے مارا جائے گا کہ یوں کہہ لیجیے سر پہ اگر مارا گیا تو مار کر کچل دیا جائے، جس طرح سے کوئی بہت بڑا خطرناک حادثہ ہو تو پتہ نہیں چلتا ہے سر کیسا ہے، کس کا تھا، کون تھا، پتہ ہی نہیں چلتا، سب ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ایسے ہی انسان ہو جائے گا، اور پھر فرشتے اس کا پھر سے صحیح کریں گے، صحیح کریں گے، پھر ماریں گے، پھر ایسے ہو جائے گا، پھر صحیح کریں گے، پھر ماریں گے، اور یہ چلتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رسول جب آپ قبر میں آئیں گے تو الحمدللہ ہمیں سکون ہے، لیکن یہ دعا کریں کہ ہمارے ساتھ ایمان جائے، رسول پاک کی محبت جائے۔ میں عرض کر رہا تھا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا، اور نصب کر کے یہ فرمایا کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں تب تک اس کی بنیاد پر عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ ظاہر ہے الحمدللہ یہاں پر مزاج ہے کہ نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ سنیوں کے یہاں مزاج ہے۔ قبر جب تیار کر دی جاتی ہے اس کو بنا دیا جاتا ہے، اور مٹی ڈالنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ہری شاخ اور خاص طور سے بیل کی شاخ قبر کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا ضرورت ہے، اور الحمدللہ سنی تو ماشاءاللہ اس کو کرتا ہی ہے۔ اور میں ایک زمانے تک یہ سوچ رہا تھا کہ آخر بیل ہی کی شاخ کیوں ڈالی جاتی ہے، جب بعد میں تھوڑا بڑا ہوا تب اندازہ ہوا کہ بیل کی شاخ سوکھنے میں بہت دیر لگاتی ہے، بہت دیر میں سوکھتی ہے۔ آپ ایسے کاٹ کے چھوڑ دیں، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن تک وہ ایسے ہری رہتی ہے۔ تو کسی اللہ والے نے دیکھا ہوگا کہ سب شاخیں تو تب رہتی ہیں 1 دن 2 دن میں سوکھ جاتی ہیں، لیکن بیلی کی شاخ ایسی ہے کہ وہ کافی دن تک ہری رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس اللہ کے بندے نے اس کی ایجاد کی ہوگی کہ جب شاخ ڈال ہی رہے ہو تو ایسے درخت کی ڈالو جو دیر میں سوکھے،
تاکہ اس کا فائدہ مرحوم کو پہنچتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کا فائدہ سنی مسلمان کو پہنچتا ہے، اور جو غیر ہیں ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے، ان کو جب غرض نہیں ہے ٹھیک، ان کو فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ اب تو وہ یہ کہنے لگے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں ہم تو خیر کبھی لوگوں کو اس میں حاضر نہیں ہوتے، لیکن جو حاضر ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے قبر پہ جاؤ تو جاتے ہی لگتا ہے کہ پٹائی شروع ہو۔ ہاں، اور الحمدللہ ہم اپنے مرحوم کے پاس جاتے ہیں تو رونق سی لگتی ہے، دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے یہاں تو دعا بھی نہیں ہے، دعا کیا کریں گے، دعا ہے کہ ان کے یہاں جس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس پر کرم یہ کہ ہم کو امت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ عطا فرمائی، ہم کو سنی مسلمان بنایا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ کہے کہ صاحب یہ قبر پر چادر چڑھانا یا قبر پر پھول ڈالنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میرے آقا کی انہی حدیثوں سے ثابت ہے، جو ظاہر ہے حدیثیں ضعیف نہیں بلکہ قوی اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو کبھی اگر اس طرح کی بات آئے تو آپ اس کے ضمن میں لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ ایک آخری بات جو کہ بات یاد آ گئی، ایک علاقے میں تقریباً کہہ لیجیے اللہم صلی علی نبی 20-22 سال پہلے میں تراویح پڑھانے گیا تھا، قریب کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک صاحب کا انتقال ہوا کیونکہ میں وہاں حافظ ہو کے گیا تھا۔ جب انتقال ہوا تو میں نے وہاں پر کہا کہ بھئی جب قبر تیار ہو گئی، سب کچھ مٹی وغیرہ پڑ گئی، تو میں نے کہا کہ بھئی اذان دے دو۔ تو جیسے ہی اذان دیا ایک صاحب کو بہت برا لگا، ارے اذان دے دیا، حرام کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا میاں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کہاں ثابت ہے کہ اذان دیا جائے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث اس سے تو ثابت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت بھی پڑے تو اذان دو۔ آقا نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اذان دو، اور روایت میں آتا ہے کہ اگر طوفان آئے تو اذان دو، اگر راستہ بھول جاؤ تو اذان دو۔ تو میں نے کہا میاں یہ بتاؤ کہ قبر کی پہلی منزل یہ مشکل گھڑی ہے یا نہیں؟ کیسے کہہ سکتا تھا؟ ہاں ہے۔ میں نے کہا کہ مشکل گھڑی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے، کیونکہ ہم اس کو سلام ہی کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سنتا ہے کہ نہیں؟ مردہ کیا نہیں کرتا کہ ہاں سنتا ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ سنتا ہے۔ یہاں فرشتہ اس سے پوچھ رہا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، اور مردہ سنتا ہے۔ ادھر سے وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہو گیا نا، وہ سنے گا کہ ارے میرا رب تو اللہ ہے۔ تو اس کی بولتی پر میں نے کہا کہ اور جب دوسرا سوال کرے گا تمہارا دین کیا ہے، تو وہ مردہ پھر سنے گا، ادھر سے آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، دین ہمارا یہی کلمہ ہے۔ پھر پوچھ جائے گا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو یاد آ جائے گا۔ اب وہ چپ۔ میں نے کہا دیکھو میاں صاف سی بات ہے، تمہیں نہیں کرنا ہے مت کرو، لیکن جو کر رہا ہے کم سے کم اس کو تو کرنے دو۔ اذان یہ برکت کی چیز ہے، جب کوئی کچھ بھول جائے تو اذان دے، جب تکلیف میں ہو تب اذان دے۔ ابھی جب کرونا آیا تھا تو سب کو اذان سوچی ہوئی تھی، خوب اذان دے رہے تھے، تب میں نے کہا کہ اب تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اذان دینے میں کیا نقصان ہے تمہارے نزدیک؟ کیوں؟ مشکل دور ہو جاتی ہے، مشکل دور ہو جاتا ہے۔ میں کہا یہ مشکل دور کرنے کے لیے تو تم اذان دے رہے ہو، اور ہمارا مرحوم جو سب سے بڑی مشکل میں ہے اس کے لیے تمہیں اذان دینا برا لگتا ہے؟ بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے جو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل ہے، ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے بیس پر ثابت ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آئے اللہ کرے قبول کر لیں، نہیں سمجھ میں آئے ان کا اپنا عمل ان کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم تو اس پہ خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم کو سنی مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت
ہم کو آپ کو سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ عظمت نصیب فرمائے. ہم کو آخری سانس تک اہل سنت و جماعت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفاعت کبریٰ ہم سبوں کو نصیب عطا فرمائے. ہم لوگوں کو مولا تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. دین کی خدمت لے اور جب جانے کا وقت ہو تو کلمہ شہادت کے ساتھ ایمان کی موت نصیب فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کے ساتھ قبر میں رحمت کی بارشیں نازل فرمائے. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.